وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لائق التکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان پیغمبروں کی جماعت میں سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک الملک نے اس مبارک ہستی کو جو مقام عطا کیا ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں کے بشمول کائنات کے اندر نہ آج تک وہ مقام کسی کو نصیب ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکے۔ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی نے خود فرمایا تھا انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بی عیسی ابن مریم، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے بارے میں جو خوشخبری سنائی ہے وہ سنائی ہے عیسی بن مریم علیہ السلام۔ یہ وہ ہستی ہے جو فرمایا کرتی تھی انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جو فرمایا کرتی تھی انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں 1,24,000 رسولوں کا قائد اور لیڈر ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولا فخر، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین، وہ فرمایا کرتے تھے میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
وختم بی النبیون، دوسری روایت کے الفاظ ہیں نبوت کا سلسلہ میرے ساتھ میرے مالک نے مکمل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ولا فخر، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کہ وہ میرے رب کو پسند نہیں۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، آپ نے پانچویں بات یہ فرمائی، لوگوں قیامت کا دن ہوگا جب پچھلی قومیں بھی اکٹھی ہوں گی تو سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ 120 صفیں بنیں گی جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو جنت میں جائیں گی وہ محمد مصطفیٰ کی امت سے، باقی تمام انبیاء کی امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو فرمایا کرتی تھی اعطیت فواتح الکلم، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے گفتار کی وہ طاقت اور صلاحیت اور کلمات کی وہ لذت و حلاوت اور مٹھاس اگر اللہ نے عطا کی ہے تو مجھے عطا کی۔ جوامع الکلم سے میں نوازا گیا ہوں۔ بات بہت مختصر ہوتی ہے لیکن یوں ہی لگتا ہے کہ مثال شاید بنی ہی اس لیے ہوگی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اعطیت هذه الآیات من آخر سورة البقرہ، میرے مالک نے مجھے ہی عطا کی ہیں سورة البقرہ کی آخری 2 آیتیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ من کنز تحت العرش، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں میرے لیے تحفے کے طور پہ پیش کی۔ اس لیے فرمایا جو اس کو پڑھ لیتا ہے سونے سے پہلے، فی لیلۃ کفتا، جس رات پڑھ لے یہ 2 آیتیں اسے کافی ہو جاتی۔ وہ ہستی فرمایا کرتی تھی اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، یہ مجھے ہی میرے رب نے عطا کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ میری امت کے 70,000 لوگ، مع کل واحد 70,000، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000، 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت میں سے جن کے چہرے وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی دروازے سے آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں۔ یہ انعام میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اعطیت الکوثر، حوض کوثر اللہ نے مجھے ہی عطا کیا ہے، کسی کو نہیں کیا۔ انا فرطکم علی الحوض، میرے صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا۔ فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو آ گیا اس کو میں پلاؤں گا، جو پی لے گا نہ ختم ہونے والی بعد بری زندگی میں اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اعطیت الشفاعہ، یہ مجھے ہی عطا کیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ ساری دنیا پریشان ہوگی قیامت کے دن، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پوری کائنات اس پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے گی کہ میں سفارشی بنوں، میں شفاعت کروں۔ اعطیت الشفاعہ، شفاعت کرنے کا حق صرف مجھے دیا گیا ہے۔ میں پھر اس وقت کیا کروں گا؟ بیدی لواء الحمد،
اللہ ذو الجلال میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا جھنڈا تھما دیں گے اور مجھے وہ اپنی تعریفات کے محامد کے کلمات سکھائیں گے جو کسی کو نہیں سکھائے. میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور پھر اللہ کی وہ تعریف کروں گا. پھر میرے مالک کہیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. اے میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے ہم عطا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہو. آدم فمن سواہ تحت لوائی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی. یہ وہ ہستی ہے انا اول شافع و اول مشفع. لوگوں سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی. یہ وہ ہستی ہیں جو فرمایا کرتی تھی انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنۃ فاعقرقها. میں ہی سب سے پہلے جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. انا اول من یقرع باب الجنہ. میں ہی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میں ہی دروازہ جنت کا کھلواؤں گا. وانا اول من یشفع فی الجنہ. میری سفارش کے بغیر کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ ذو الجلال سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھول کے جس کو جنت کا انعام دیں گے وہ محمد مصطفیٰ ہی ہوں گے. اتنی عظیم ہستی جن کے بارے میں 20 روایات کے وہ مبارک حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے. روایات تو لمبی ہیں، میں نے صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. دیانتداری سے بتائیے جس کی شخصیت اور جو ہستی اس قدر عظیم ہو وہی نمونہ ہونی چاہیے نا. وہی اس لائق ہے نا کہ پوری کائنات کے لیے اسے قدوہ رول ماڈل بنایا جائے. اسے ہی انسان اپنی زندگی کا ہدف سمجھے کہ میں نے اس ہستی کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. یہی سیرت ہے. سیرت کا معنی یہ ہے، سیرت طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں. سیرت طیبہ کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کی پاکیزہ ہستی جب اللہ نے دنیا میں بھیجی نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے نمونہ بنائے. اسی پاکیزہ ہستی کو ہی ہر مسلمان کو نمونہ بنانا چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے، لیکن نمونہ سمجھتا کون ہے بھلا؟ جو اللہ ذو الجلال کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس کو آخرت یاد ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. نمونہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جس کو اللہ یاد ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کو کیا ہونے والا ہے. وہ نمونہ کیسے سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تھا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
جس کا تو دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دعویٰ کب ثابت ہوگا؟ مومن اس کو ہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ جس نے مرضی کر لی اپنی منمانی کی، اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اپنی تمناؤں کو پورا کیا، اس نے نہ اللہ کے رسول کا فیصلہ مانا ہے نہ اللہ کے فیصلہ مانا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا، اس سے بڑا دنیا میں گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اگلی آیت جو اس بات کو مکمل کر دے گی، آج آپ نے دیکھا اشتہارات پہ، فلیکسز پہ، بورڈز پہ کیا کچھ لکھا ہوتا، سابقے بھی اور لاحق کے بھی، نام سے پہلے بھی کو 5 سے 6 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور نام کے بعد بھی لکھی ہوتی ہیں، بلکہ اگر کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، اگر اللہ عز وجل قسم نہ بھی اٹھائیں تو اس سے بڑی سچی بات ہے کسی کی؟ اور اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، یہاں آ کے اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا لی، اپنی عظمت کی قسم اٹھائی، اپنے تقدس کی قسم اٹھائی، اپنی جلالت کی قسم اٹھائی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، انداز دیکھیے میرے مالک، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی میرے محبوب مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تک تیری بات کو کوئی حتمی بات نہیں مانے گا، مجھے میری جلالت کی قسم، میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا فیصلہ کہاں سے لائیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو آخری بات، حتمی بات، اٹل فیصلہ، اس کے بعد گنجائش نہ بچے کہ میں نے کسی اور کی بات سننی سمجھنی ہے۔ جب تک اس ہستی کی بات کو آخری بات نہ مان لیا جائے، اس وقت تک انسان مومن ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشنز بیان کی ہیں، وہ کیا ہے؟ حرج مما قضیت، یہ جو بات مانے تو تنگ ہو کے نہ مانے کہ بس مانی پڑے گی، نہیں، دل کی خوشی سے مانے، کیونکہ اطاعت طوعن سے ہے، اور طوعن کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے کسی بات کو قبول کرنا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ماننے کے بعد گلے شکوے نہ کریں، بس جی حدیث پہ عمل کیا ہے، کرتے ہی ہیں نا آخر، نہیں، یہ میری اور آپ کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اپنے آپ کو سلنڈر کر لیں، نہیں، زندگی کی اثر راحت اور لذت اور مٹھاس ہی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، راوی بیان کرتے ہیں میں نے سارے سفر میں دیکھا کہ یہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ بار بار ایک ہی چیز پڑھتے تھے، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ جب تک رکھنا اسلام اور سنت کے مطابق رکھنا۔ میں نے پوچھا اسلام آگے تو سنت تو آگے، کہتے نہیں، سنت کے بغیر اسلام کا تصور مکمل ہی نہیں ہوتا۔
ایک ساتھی بڑا غمزدہ تھا، پوچھا امام احمد بن حنبل نے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے دوست فوت ہو گیا۔ کہتے تو فکر مند کیوں؟ حل ہوا کان علی السنہ، کیا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا؟ قال نعم، تو بہت صالح اور نیک تھا، سنتوں کی پابندی کرنے والا تھا۔ فرمایا پھر غم اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، ستلقاہ فی الجنہ، جنت میں تیرا رب تجھے ملا دے گا۔ یہ سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ میرے بھائی، جب تک نمونہ جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کا طریقہ اور سلیقہ، اس کا کردار، اس کی گفتار مجھے پسند نہیں آئے گی، میں اللہ کو پسند نہیں آ سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اس ہستی کو جس کو اللہ نے محبوب بنایا ہے، اس کے ایک ایک زندگی کے زاویے کو محبوب بنا لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے محبوب آپ اعلان بھی کر دیجئے۔ اعلان کیا ہے؟ اللہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ تمہاری سچی محبت کی دلیل یہ ہوگی تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، تو سمجھ آئے گی کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ تو ہے لیکن یہ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ تم اللہ ذوالجلال سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے اعلان کروا دیا۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سیرت طیبہ کے اس قدر وسیع عناوین ہیں کہ کسی ایک عنوان کو بھی لے لیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اس انتہائی اختصار سے اس مبارک سیرت کے کچھ نمونے پیش کرنے کے بعد جس موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، جس کو آج امت بھول گئی یا بھولنے کے قریب ہے، جس کی مجھے اور آپ کو بہت ضرورت ہے، وہ کون سا رویہ ہے؟ نعرے سب لوگ لگا رہے ہیں، سیرت کو بیان کرنا اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی لوگ بیان کر رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، بہت عمدہ کام ہے۔ لیکن سیرت کا ایک یہ بھی تو زاویہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اور تزکیہ کیا تھا۔ میری اور آپ کی تربیت اور تزکیہ کہاں ہے؟ جب تک یہ پہلو تشنہ رہے گا، میری بات کو یاد رکھیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں، جب تک تربیت اور تزکیے کا پہلو تشنہ رہے گا، جتنی بھی تم خوابیں دیکھتے ہو نیکی کی، کبھی بھی یہ پوری نہیں ہو سکی۔ کیا تربیت تھی ان صحابہ کی؟ اسلام سے پہلے لوگ ان کو برائی کا مخزن کہتے تھے، لیکن اسلام قبول کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، ان کی تربیت فرمائی، پھر ان کی حالت کیا ہو گئی؟ ادھر جان نکل رہی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابی؟ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی میں اس کلمے پہ حیران ہوں کہ میرے مالک نے اپنے محبوب کو ساتھی کتنے پیارے دیے تھے۔ جان نکل رہی ہے، یہاں جان نکل رہی ہو، وہاں قرآن مچا ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ سامنے دشمن ہیں اور پتہ ہے کہ اگلے چند لمحات کے بعد ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں واہن لریح الجنہ، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تو یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
کیسے لوگ تھے؟ تزکیہ اور تربیت کی روشنی میں انہوں نے زندگی گزاری. تو حالت کیا ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہے، جہاد ہو رہا ہے، جلدی سے ایک کھجور نکالی، دوسری نکالنے لگے اور کہتے ہیں چھوڑو، باقی جا کے جنت ہی کھائیں گے. یہ وہ راز ہے. جب تک میں اور آپ نہیں سمجھیں گے میرے بھائیو، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں لذت نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور تزکیہ کیسے کیا؟ مجھے اور آپ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے 5 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنوارنا، عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، ایکسیلنس کے درجے پہ اپنے آپ کو لے جانا. پیوریفیکیشن کرنا. کس چیز کی؟ فکر کی، ارادے کی، قول کی، عمل کی، معاشرے کی. جب تک میرا فکر پاک نہیں ہے، میرے افکار اور تصورات اور نظریات پاکیزہ نہیں ہیں، میرا تزکیہ نہیں ہو سکتا. میرے فکر میں کیا ہونا چاہیے؟ انت مقصودی ورضاؤک مطلوبی. میرے مالک، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے. اس پہ میں اپنے فکر کو اور اپنے عمل کو چلاؤں گا. اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں. میرے ارادے اور نیتیں، ہر وہ ارادہ، ہر وہ نیت، ہر وہ تخیل، ہر وہ تصور، ہر وہ نظریہ جو شریعت کے مخالف ہے، جو شریعت کے متحارب ہے، جس کے اندر فساد ہے، میں زندگی میں ایسا ارادہ نہیں کروں گا، میں ایسی نیت نہیں بناؤں گا. میں صرف وہ ارادہ کروں گا جس سے رب راضی ہو. میں صرف وہ نیت کروں گا جس سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں معاشرے کے لیے بہترین انسان بن کے دکھاؤں، میں بڑے کا احترام کرتا نظر آؤں، چھوٹے پہ شفقت کرتا نظر آؤں، خیر خواہی کا نمونہ بنتا رہوں، اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر کو اپنی زندگی کا یہ سلوگن بناؤں. اور مجھے دیکھ کے کم از کم کسی غیر مسلم کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں. کسی غیر مسلم کو یہ تمنا پیدا ہو یہ کتنا خوبصورت اسلام ہے، یہ تو مجھے بھی قبول کرنا چاہیے. یہ وہ صلاحیت اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کی. رذائل جتنے تھے، غلط عادات جو تھی وہ ختم کی اور اوصاف حمیدہ ان میں بھر دیے. قرآن اس لیے کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ذوالجلال نے ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا، بلکہ اس قدر ان کو پاکیزہ بنایا کہ ان کی ہر سوچ نیکی کا روپ دھارنے لگ گئی. اور یکفر عنہم سیئاتہم، جہاں ان کے گناہوں کو معاف کیا وہاں گناہوں کی سوچوں کو بھی ان سے دور کر دیا. اللہ یہ تربیت میری اور آپ کی بھی فرمائے. تربیت اور تزکیے کا معنی یہ ہے جہاں میرا فکر پاک ہونا چاہیے، جہاں میرا دل پاک ہونا چاہیے، وہاں میرے اقوال، میری باتیں بھی ہر قسم کی لچر گفتگو سے پاک ہونی چاہیے. گالی، لعنت اور غیبت اور چغلی سے، بہتان سے پاک ہونی چاہیے. وہاں میرے اعمال بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو. کسی بھی کام کو میں اختیار کروں تو میں ببانگ دہل کہہ سکوں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے قدوہ اور رول ماڈل نے اپنی زبان اطہر سے یہ نکالا تھا. جب یہ ہدف ہوگا تو پھر میرے بھائی اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کے کوئی زندگی کی لذتوں کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنی زندگی کا مراجعہ کیجیے اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، ایک دن ضرور نکالیے اٹھنے سے لے کر سونے تک اپنی روح داد لکھیے نمبر وائز. ہو سکتا ہے کوئی 150 کام آپ نے کیے ہوں،
آپ اٹھ کے گئے، کسی سے بات کی، کیا بات کی، اور ایک دن نکال کے اس پوری گفتگو کو خود پڑھنا، یہ میں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، یہ میں نے کیا تھا، اس کی کوئی دلیل ہے، یہ میں نے سنا تھا، یہ سننا مجھے چاہیے تھا، یہ میں نے مذاق کیا تھا، یہ حق بنتا تھا۔ ایک دن زندگی میں آپ نکال لیں، آپ کو ستارے نظر آ جائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور تربیت ہوتی اس طرح ہے، میں اگر آپ کا محاسبہ کروں، آپ میرا کریں تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ محاسبہ وہی ہے جو میں اپنے دل کی کھڑکیوں میں چھپ کے اپنے دل کو جھانکوں کہ اس میں کیا کیا چھپا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جو صلاحیت ایمان کی دی ہے، جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی برائیاں نظر ہی نہیں آتی، بندہ سمجھتا ہے کہ سب سے برا میں ہی۔ طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الآخرین، خوش نصیب وہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں ہے جو تانے دیتا رہے، جو غیبتیں کرتا رہے، جو لانتا نہیں کرتا رہے، جو بہتان باندھتا رہے، کبھی اس کے کیڑے نکال، کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے۔ اگر اتنی صلاحیت اصلاح پہ لگ جائے تو معاشرے میں کتنی اصلاح ہو جائے۔ ہم کیوں اس زاویے کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں؟ پازیٹیو تھنکنگ انسان کی اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف رکھی ہے، نیگیٹو تھنکنگ بائیں طرف ہے۔ جس بندے نے بائیں چیز کو ہی چلایا، مشینری ہے، اس کے 2 بٹن ہیں، آپ نے 6 سال تک ایک بٹن کو پش نہیں کیا، جیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کبھی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف گیا ہی نہیں ہے کہ نہیں، کبھی کہنا بھی چاہیے مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ نیک ہے، شاید مجھ سے زیادہ وہ کام کر رہا ہے۔ یہ وہ راز تھا جو صحابہ کو سمجھایا۔ تقوی کی تعریف یہ تو کرتے ہیں لوگ گناہ سے بچنا، یہ تو کرتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا، یہ تو تقوی کی تعریف کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا، یہ تو تقوی کی تعریف ہے قرآن پہ عمل کرنا، یہ تو تعریف ہے کہ جتنا ملے اس پہ قناعت کرنا، یہ بھی تعریف ہے تقوی کی کہ آخرت کی تیاری کرنا۔ ایک تعریف امام بغوی نے بھی پیش کی ہے، ذرا اکیلے بیٹھ کے اس کو بھی چیک کیجئے گا۔ تقوی اصل یہ ہے، جب تک میں اور آپ دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتے، ہم تقوی کی اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کون ہے عبد الرحمن بن عوف؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر۔ کون ہے؟ 10 مبشرہ میں سے جن کو جنت کی بشارت مل چکی، لیکن ان کے سامنے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آتی ہے، وہ رونے لگ جاتی، کہتے ہیں یہ اس شخصیت کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا۔ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ذبح ہو جاتی ہے یہ ثابت کرتے کرتے میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، وہ اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کی ساری زندگی یہ لگی کہ ہم نے خود بھی اچھے بننا ہے، دوسروں کو بھی بنانا ہے۔ ہماری زندگی کی اہداف ہی مختلف ہیں، ہماری چاہتے اور نیتیں یہ ہیں میرا نام ہو، میرا نام ہو۔ اور صحابہ اور تابعین کی یہ چاہت ہوتی تھی ہمارا نام نہ آئے، کام ہو جائے۔ ہماری ساری صلاحیتیں اس بات پہ لگتی ہیں کہ فلاں کو میں نے قریب نہیں آنے دینا۔ صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی میری جان جاتی ہے تو جائے پہلے اس کو پانی پلا دو، پہلے اس کا خیال کرو، نہیں پہلے اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جب اہداف مختلف ہوتے ہیں تو نتائج بھی تو مختلف ہی ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی تربیت فرمائے۔ اس تربیت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، میں کوئی 4 سے 5 اصول ہی آپ کے سامنے رکھ سکوں گا۔ پہلا اصول یہ ہے، جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ بینگ اے مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، صبح کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اذکار کریں اور ایک دعا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے وہ دعا کی بھی ہوگی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا زندگی اور آخرت دونوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اللہ معرفت وہ دے، علم وہ دے
جس کا مجھے نفع ملے، میری بیوی کو نفع ملے، میرے بچوں کو نفع ملے، میرے گھر کو، میرے خاندان کو، میرے قبیلے کو، میری بستی، میرے شہر کو، اور میرے معاشرے اور میری قوم و ملت کو۔ اللہ رزق وہ دے جو پاک رزق ہے۔ اور آخری بات، ان دونوں سے بڑی بات، اللہ عمل وہ کروانا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سچ بتائیے کوئی چیز بچی؟ معرفت یہ انسانی زندگی کی وہ ترقی کے منازل ہیں۔ حلال لقمہ، اس سے بڑا نیک بندہ ہی کون ہے جو حلال کھاتا ہے، اور عمل قبول ہو جائے، اس سے بڑی سعادت ہی کونی ہے جس کو یہ تینوں نعمتیں مل جائیں۔ دیانتداری سے بتائیے، جس بیچارے کمزور مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے، وہ تربیت کی امید کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول ہر روز دعا یہ پڑھتے تھے، یا اللہ کون جس جیسا عالم اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود وہ دعا کرتے، اللہ علم وہ دینا جس کا نفع ملے۔ اللہ اس سے بڑی پاکیزہ اور معصوم ہستی اللہ نے بھیجی کوئی نہیں۔ اور وہ کہتے تھے، یا اللہ حلال مال دینا، پاکیزہ مال دینا، حرام کے قریب نہ جانا۔ دیانتداری سے بتائیے، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے بھی اعمال اللہ کو پسند نہیں آئیں گے تو کس کے آئیں گے؟ لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یا اللہ عمل وہ کروانا جس کو تو قبول کر لے۔ علم جب تک صحیح نہیں ہوگا، نفع مند نہیں ہوگا، اس وقت تک امت دھکے تو کھائے گی لیکن اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے بھی علم سیکھا، کوئی پریشانی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو علم سکھایا، وہ علم تھا کیا؟ یہ بھی جانیے۔ اس کے علم کا ایک زاویہ یہ تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ساری دنیا اگر جمع ہو جائے نا تمہیں نقصان دینے کے لیے، تو میرے صحابی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سچ بتائیے، علم اس وقت دنیا میں ہے؟ ہمارا یہ ہوتا نہ یہ میں نے کام ہے نا کہ اس بندے نے مجھے مار دینا، یعنی موت اس کے ہاتھ میں، یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو راضی کرنا ناراض کرنا اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اس علم کی دھجیاں اکھیڑی گئیں جس کے نتیجے میں بدعملی آئی ہے۔ ہمارے پاس علم ہے کیا؟ علم ہے ہی وہ جس کو اللہ نے وحی کہا ہے، وحی کی بنیاد پہ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ مگر سردار تو اس وقت بھی تھے مکے میں، سردار تو حبشہ میں اس وقت بھی تھے، کیسر و کسرا کے بھی بادشاہ تھے، لیکن اصل تربیت آ کے کی ہے تو وحی کے علم نے کی ہے، جس کو اللہ نے علم کہا ہے، جس کو وحی بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے، سکھایا ہے اپنے پیغمبر کو، بتایا ہے، سمجھایا ہے، پریکٹیکل بھی کروایا ہے۔ اب فرشتہ جو ہے، اگر اس روایت کو آپ تھوڑا سا چیک کیجئے، فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں نا، لیکن جب فرشتہ وضو سکھانے آیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وضو کیا تو فرشتے نے بھی چلو پانی لیا اور چھینٹے لگائے، جیسے ہم بھی وضو کر کے لگاتے ہیں۔ اب فرشتہ تو کھاتا پیتے نہیں ہے، فرشتہ تو قضاء حاجت نہیں کرتا، فرشتہ تو نہیں ایسے کام جاتا جو انسان کی ضرورت ہے، لیکن سکھانے کے لیے اللہ نے ایک ایک رویے کو سکھایا ہے۔ یہ سارا دین اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو سکھایا۔ آج بھی کھلی کتاب قرآن مجید موجود ہے، آج بھی جملہ کتب حدیث 10 زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے صرف ایک بات دیانتداری سے بتائیے، اگر ہم ساری دنیا بھی اللہ کے رسول سے محبت کریں تو کسی ایک صحابی کی محبت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے والے صحابہ، جتنی محبت ان کو تھی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی۔ کتنے صحابہ تھے؟
حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 صحابہ تھے. کتنے صحابہ تھے؟ آواز نہیں آئی. آپ میرے بھائی ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں. کتنے صحابہ تھے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو نمونہ ہیں میرے اور آپ کے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان جیسا ایمان ہوگا تو ایمان ہمارا کنسیڈر ہوگا، وگرنہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوگا. عامر بن طفیل 110 کو فوت ہوئے ہیں. 100 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی فوت ہوئے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں آپ کو بہت اچھا اور نیک انسان سمجھ کے سوال کیا ہے، اللہ آپ کو اور اچھا بنائے. 100 سال صحابہ زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کوئی ڈھول، کوئی دھمال، کوئی جلوس، کوئی جھنڈیاں، اس چیز کا اہتمام کیا؟ آپ میرے بھائی ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچئے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ضد انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، غلط زبان انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے. ہم بھائی بھائی سمجھے. صحابہ سے بڑھ کے کوئی محب تھا کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے اگر آپ اصول سمجھے، نیکی وہ ہے جس کو اللہ ذو الجلال نے حکم دیا. کسی بھائی سے پوچھئے، بھائی یہ انداز اپنانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یہ نیکی ہے کہ برائی؟ وہ کبھی نہیں کہے گا برائی، نیکی ہے. اس نیکی کو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا جی؟ نیکی تو وہ ہے نا جو وحی کے ذریعے پتہ چلے. بتایا اللہ کے رسول کو کہ میرے پیغمبر ایسا کرو. آپ بھی تو اپنی نبوت کے 23 سال گزارے نا، آپ نے کتنی مرتبہ یہ کام کیا؟ صحابہ بھی تو رہے. چلو یہی بتا دو کہ اللہ کے رسول نے اس نیکی کا حکم صحابہ کو دیا. اگر نہیں دیا ہے تو ہم سب کرنے کو تیار ہیں. ہماری جرت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حدیث اور قرآن نہیں ہے تو ہماری قیمت کیا ہے؟ اگر یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے پھر اس کو دین کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ اللہ سے پھر ڈر جانا چاہیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پوچھا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ، یہ وہ مبارک دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس میں میرے اعمال پیش ہوں گے. ہر شخص کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے اعمال میرے رب کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں مسجد میں بیٹھے، لیکن کتنے لوگ جو ہیں وہ نیکی کا نام لے کے جمعے سے بھی محروم ہوں گے. یہ علم کی اصل بات ہے. علم اس کو کہتے ہیں جو وحی سے ثابت ہو. وحی قرآن کو کہتے ہیں، وحی حدیث کو کہتے ہیں. جو علم اللہ کی طرف سے نہیں آیا وہ تمہیں اللہ سے نہیں جوڑے گا، جو اللہ کی طرف سے علم آیا وہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا. اس لیے دعا یہ کیا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما جو تو نے انبیاء کو، صحابہ کرام کو عطا فرما. ورزقا طیبا، اللہ پاکیزہ رزق دے. آپ نمازی بیٹھے ہیں، ویسے سچ بتائیے گا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ آپ اپنے بھی کسی شادی پہ بھی موسیقی یا ڈھول یا دھمال ڈالیں؟ بولیے. تو پھر اللہ کی اس مبارک، اس پسندیدہ اور محبوب کے نام پہ اس طرح کی برائی ہو تو برائی بڑی ہوگی کہ چھوٹی ہوگی؟ سوچئے تو صحیح. جس پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا میں تو کوبا یہ ڈھول توڑنے آیا ہوں، جس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور یانی آ جائے، جس پیغمبر نے فرمایا تھا مغنیات گانے والی آ جائیں اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں، وقت ایسا آئے گا یجعلہم اللہ قردۃ وخنازیر، اللہ کسی کو بندر بنا دیں گے، کسی کو خنزیر بنا دیں گے. اس پیغمبر کی خوشی کو اس انداز سے منانا کہ اسی کی نافرمانی کر کے. اللہ عز و جلال مجھے سیدھا راستہ نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا اس کی حفاظت بھی کی. صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ علم تو یہ ہے میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، ایسی تعلیمات مجھے نہیں چاہیے کہ جس سے میرے مالک تو ناراض ہو جائے۔ رب کی ناراضگی والا علم جو ہے وہ تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ کتنے ہیں 7.5 ارب لوگ دنیا میں، مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب، 6 ارب تو کافر پہلے بھی علم رکھتے ہیں، لیکن کون سا علم؟ کبھی نماز پڑھی؟ پیغمبر کو مانا انہوں نے؟ اللہ کو مانا انہوں نے؟ اگر علم کی بات ہی ہے، معلومات اکٹھی کرنا ہی ہے اور کتابیں لکھنا ہی ہے اور کتابیں پڑھنا ہی ہے، بوجھ اپنے اوپر لادنا ہے، وہ تو کافروں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے، تم نے کیا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ تم وہ علم حاصل کرو جس سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وہ انبیاء کو اللہ نے علم دیا، وہ صحابہ کو اللہ نے علم دیا، اس کو وحی کا نام دیا، اس کو قرآن کا نام دیا۔ پہلے انبیاء کے پاس تورات اور زبور اور انجیل آئی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ آئے، وگرنہ لوگ اس وقت بھی تو آخر کچھ پڑھتے لکھتے ہی تھے۔ اصل علم وہ ہے جس کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ اللہ یہ علم ہم سب کو نصیب فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، علم وحی کا وہی ہوتا ہے جو مستند ہو، وحی میں لکھا ہوا نظر آئے۔ اب صحیح بخاری کی روایت اب تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو دعا سکھائی، 247 صحیح بخاری کی روایت، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت، اور سکھایا کیا؟ وبنبیک الذی ارسلت۔ صحابی دعا پڑھ رہے ہیں، ساری دعا صحیح پڑھی ہے، فرمایا وبرسولک الذی ارسلت۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، بعض کہتے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، رسول اس کو کہتے ہیں جو پرانی شریعت کو لے کے چلے، اور بعض نے کہا دونوں کا معنی ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روکا، کہا نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ استعمال کرو۔ جب اتنی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی تو اس میں اضافے کرنے کی اجازت مجھے اور آپ کو کون دے گا؟ صحابی نے صرف قرآن پڑھا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237۔ اللہ کے رسول کے صحابی جنہوں نے صحیح علم سیکھا تھا کہتے رک جاؤ، ما هكذا اقرأنیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس طرح میرے محبوب نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اچھا کیسے پڑھایا ہے؟ پھر بھی قرآن ہی پڑھا ہے، اسی آیت کو پڑھا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ جو صحابہ اتنی مد کی کمی برداشت نہیں کرتے تھے، آج وہ منہج کہاں چلا گیا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کسی کو پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع مند علم ہے، اللہ مجھ سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی علم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ سکھایا کہ آپ اپنی گفتگو اور اپنے اعمال کے زاویے درست کرواتے۔ صحابہ کرام کے گفتگو اور صحابہ کرام کے اعمال کے زاویے درست کرتے۔ آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی؟ آج طرح طرح کی گالیاں اور طعنے دین سمجھنے والے بھی دے بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زندگی گزری، کافر اس وقت طاقتور تھے لیکن طاقت کو خاک میں اللہ نے مٹا دیا، لیکن کسی کافر نے ایک بھی آبجیکشن محمد مصطفیٰ پہ لگایا؟ بتائیے، ایک بھی کافر بھی بول کے کہتا تھا یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو نا، یہ کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہیں، اس پاکیزہ ہستی کی ہو سکتی ہیں، یہ عام بندے کی باتیں نہیں ہیں۔ میری کلام میں جب تک لعنت ختم نہیں ہوگی، میں جب گالی دینا نہیں چھوڑوں گا، میں کسی مسلمان کا دل توڑنا نہیں چھوڑوں گا، میں جب تک کسی کو برا کہنا نہیں چھوڑوں گا، یہ ساری صلاحیتیں میں کسی کو برا ثابت کرنے پہ جو لگاتا ہوں،
اگر یہی صلاحیت اس کی اصلاح کے لیے اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے میں لگاؤں تو پورا معاشرہ خوبصورت بن جائے۔ آپ کلام کرتے لو عدہ العاد لأحصاہ، اگر کوئی الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا کہ پیغمبر نے کتنے الفاظ بولے۔ آپ کی کلام مبارک کا طریقہ کیا تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ سن لیتا سمجھ لیتا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ استقبال کیا تھا؟ آپ مصافحہ کرتے ایک ہاتھ سے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک دوسرا نہ چھڑا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہے، کبھی کسی بیٹھنے والے کی طرف اپنی ٹانگیں مبارک لمبی نہیں کیا کرتے تھے، یہ بھی ادب سکھایا۔ آپ سے کوئی بات کرتا تو کان جو اپنے منہ میں نہ لیتا، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بات کرتا، یہ ادب سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے معانقہ کرتے، کوئی سفر سے آیا ہے تو گردن سے گردن لگاتے ہیں، جو اس وقت انداز ہے معانقے کا، یہ مصادرہ ہوتا ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگانا، مباطنہ ہوتا ہے پیٹ کے ساتھ پیٹ لگانا، معانقہ عنق سے ہے گردن سے گردن لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے کہ سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے رکھ نہیں دیتی تھی۔ آپ گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے، آپ جب بھی کسی بچے کو دیکھتے اس کو پیار دیتے، برکت کی دعا کرتے، اس کو جھولی میں بٹھا لیتے، اور آپ گزرتے گزرتے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے، کوئی تکبر، گھمنڈ اور غرور قریب نہ آنے دیتے کسی کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کبھی دائیں بائیں نہ دیکھتے بلکہ سموتھلی چلتے، اور یوں اپنی مبارک نظروں کو جھکا کے چلتے جیسے کہ بلند جگہ سے نیچے اتر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے کیا اشارہ کیا تھا؟ فرمایا جب میں نے دیکھا تھا کہ مشرک ایسا ہے تو میرا جی چاہتا تھا کوئی اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا، تو صحابہ نے کہا آپ اشارہ کر دیتے آنکھ سے؟ فرمایا نہیں، انبیاء کی شان آنکھوں سے اشارہ کرنا نہیں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خیانت والی آنکھ ہو۔ آداب سکھائے ہیں، آپ کسی سے بات کریں، کسی کے پاس جانا اجازت لے کے جائیں، اور امام اوزاعی سے پوچھا کسی نے کہ بڑے تو کسی کے گھر اجازت لے کے جائیں، بچے کتنی عمر کے ہوں جب وہ اجازت لے کے جائیں؟ قال 4 سنین، 4 سالہ بچے کو سکھاؤ بیٹا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ تربیت دیا تھا۔ سب سے پہلے خود کیا، اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا۔ آج میٹرک میں پاس ہو جائے، 4 لاکھ کا کھانا بناتا ہے صرف بتانے کے لیے کہ میرے بچے نے جو ہے وہ فرسٹ گریڈ حاصل کیا ہے۔ اے لیول او لیول پاس کر لے تب بھی دعوتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ختنے تک کی دعوتیں۔ کبھی اس لیے بھی دعوت کیا کرو جو محمد مصطفیٰ نے کی تھی، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم اشتروا انفسکم من النار، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، ان کو بھی بلا لیا، پھپھو کو بھی بلا لیا، بیٹی کو بھی بلا لیا، سارے خاندان کو اکٹھا کر کے صرف ایک ہی بات کہی، میں قیامت کو تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال درست کر لو۔ بیٹی کو بھی کہا سلینی من مالی ما شئتی، جو چاہتی ہو مانگو، جو میرے پاس ہوا میں دے دوں گا۔ سأبلھا ببلالھا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کو تیرے کام نہیں آؤں گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو خاندان کو بلا کے دین کی سچی دعوت پیش کر دو، ایک مرتبہ تو یہ دعوت کرنے کی کوشش کرو۔ بڑی دعوتیں کھائی ہوں گی، آپ نے کھلائی ہوں گی، ایک مرتبہ تو تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے کوئی ایسی دعوت کا اہتمام کرو، خاندان کے سارے افراد ہوں اور ان کو پیش کرو۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اس کے رسول کا فرمان کہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے صحابہ کی، اسی لیے وہ ہم سب کے لیے نمونہ بنے ہیں۔ تربیت کا آخری ایک چھوٹا سا مرحلہ جس سے ہم سب
پیچھے رہ جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے علم میں ہے، آپ چونکہ بہت محترم ہیں، آپ کتنی عیدیں پڑھتے ہیں؟ کون کون سی؟ قرآن مجید چھپا ہوا ہے، احادیث بھی چھپی ہوئی ہے نا۔ کیا کسی مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاس سے کسی چیز کا اضافہ کر لے؟ دیکھیں، ہم بھائی بھائی مشورہ کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے نزدیک لوگ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کتنی پڑھی؟ جو 4 پڑھے گا تو نماز ہی نا، پھر ٹھیک ہوا نا وہ۔ کیوں؟ نماز ہے، اللہ کا نام لیا، سجدے کیے ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا وہ مردود ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کروائے۔ عیدان عند اولی النہی لا ثالث لہما لمن یبغی السلامة فی غدی، الفطر والاضحى وکل زیادۃ فیہما خروج عن سبیل محمدی۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جو اس پہ زیادتی کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے دین میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس منہج سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا آج کے خطبے کا پیغام، سنت کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے جس میں چند شرائط ہوتی ہیں۔ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہوگی، اور اس کا سبب بھی بیان کیا۔ کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بولیں۔ لیکن جب وہ بڑا بن جائے تو اس دن خوشی مناتے ہیں نا۔ آپ کو بعثت، آپ کو سرتاج رسل اللہ نے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کا بھی خوشی منائی اس انداز، روزہ رکھ اللہ کے اور قریب ہوئے۔ یہ نعمت ہے، جس ہستی نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ہی گرا جائے۔ کان اذا اتاہ امر یسر به خر ساجدا للہ، جب بھی اللہ کے رسول کو خوشی ملتی ہے آپ سجدے میں چلے جاتے۔ یہ انداز ہے۔ سبب معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے۔ یہ تو ہوگی سنت۔ ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے، کہے کہ میرے گھر میں تو جو ہے وہ 3 منزلیں ہیں اور 6 کمرے ہیں، میں ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ ویسے تو نوافل اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کہے یہ سنت ہے، یہ سنت ثابت ہوگی؟ سنت وہ ہے جس کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو فتح ملی ہے بدر کے اندر، آپ نے سال کے بعد اس کا جشن منایا۔ 23 سال آپ زندہ رہے، 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ میرے بھائی، وہ صحابہ جو ایک اشارے پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ سنت وہ ہوتی ہے جس کی جنس مقرر ہوتی ہے۔ جنس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہرن کا گوشت بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے جی، جس نے کھایا ہوگا وہی بتائے گا نا۔ کیا اس کو قربانی پہ کر سکتے ہیں آپ؟ بولے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ بہیمت الانعام سے نہیں، یہ پالتو جانوروں میں سے نہیں ہے، وگرنہ بہت مزیدار ہے۔ جنس کا تعین کر دیا ہے، وہی جانور قربانی پہ لگیں گے، دوسرے نہیں لگیں گے۔ جنس ہے عید پڑھنا، عید کی خوشی منانا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں۔ جنس کا تعین ہے۔ اسلام نے کتنی عیدوں کی جنس مقرر کی ہے؟ بولیے، کہاں سے تیسری آئے گی؟ سنت وہ عمل ہوتا ہے جہاں جنس کے ساتھ ساتھ مقدار بھی معین ہے۔
آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو 3 مرتبہ، اگر کوئی 6 مرتبہ ہاتھ وضو میں دھو لے صفائی ہے نا، گناہ تو نہیں ہے نا۔ ایک حدیث کیا کہتی ہے؟ فقد اعتدى او ظلم فقد اخطا، اس نے گناہ بھی کیا، زیادتی بھی کی، ظلم کیا۔ مقدار متعین ہے، اسلام نے عیدوں کی بھی مقدار کتنی متعین کی ہے؟ بولیں، اگر اس میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ مفہوم آپ خود سمجھ جائیں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی ترتیب بھی طے ہوتی ہے۔ اب وضو کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، ہاں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ بندہ بیٹھا بیٹھا کہہ دے یار وضو ہی کرنا نا، اور پہلے بیٹھے بیٹھے پاؤں دھوتے ہیں، اٹھ کے بعد میں جو ہے وہ چہرہ دھو لیں گے، وضو ہو جائے گا؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ قیام، پھر رکوع، پھر سجدے۔ کوئی کہے بوڑھا آدمی ہوں، ایسی اتنا تشدد اسلام میں نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے پہلے 2 سجدے کر لے، بعد میں کھڑے ہو کے رکوع میں، کہتے بعد میں کھڑے ہو کے قیام بھی کر لیں گے، نماز ہو جائے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ نے اس کی ترتیب بھی اس امت کو سکھا دی ہے، طے کر دی ہے۔ کس دن روزہ رکھنا ہے، کس دن عید منانی ہے۔ ایک عید وہ ہوگی جس سے پہلے 29 یا 30 دن روزے رکھنے پڑیں گے، ترتیب ہے۔ اور دوسری عید وہ ہوگی جس کے بعد جس دن تمہیں قربانی کرنی ہے۔ یہ نئی ترتیب کہاں سے آئے گی؟ سنت وہ عمل ہوتا ہے جہاں جنس بھی متعین ہوتی ہے، تعداد بھی متعین ہوتی ہے، مقدار بھی متعین ہوتی ہے، ترتیب بھی، وہاں وقت بھی متعین ہوتا ہے۔ حج کب کرتے ہیں ہم؟ بولیے، ذوالحجہ میں۔ کوئی بندہ کہے نا 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 توبہ، بڑی گرمی، میں آرام سے سفر میں جاؤں گا، مینا بھی خالی ہوگا، عرفات بھی خالی ہوگی، سکون سے سارا دن بیٹھ کے دعائیں کروں گا، ہو جائے گا حج؟ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے، کسی اور دن میں حج نہیں ہو سکتا۔ دن متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے۔ یہاں آپ 7 کی بجائے 700 چکر لگا لے، طواف نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے بھی وقت کا تعین کیا ہے، یا روزوں کے بعد عید آتی ہے یا قربانی کے موقع پہ عید آتی ہے، باقی ایام میں عید نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ، آپ کو تو شاید غصہ آتا ہوگا، ہمیں تو ترس آتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، غصہ نہیں آتا کہ اللہ ان کو صحیح علم عطا فرما دی۔ محبت ہے اللہ کے رسول کی، لیکن اس کا رخ کسی نے غلط دے دیا۔ رخ یہ ہے جو صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی زندگیاں لگا دی، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو لے کے آگے چلے۔ یہ اصل محبت ہے، یہ اصل اطاعت ہے۔ اللہ یہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔